شرطیں وہ چیزیں ہیں جو نماز سے جن کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا۔ اب پاک ہونے کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ بندے کا بدن بھی پاک ہو، بندے کا کیا ہو؟ بدن بھی، جسم بھی پاک ہو، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اچھا، عجیب فلسفہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا، بعض دفعہ کسی کے کپڑے کچھ میلے کچیلے یا کچھ باتیں نظر آئیں نا تو بندے نے کہا یار تو ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو بندے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بندے کہتے ہیں مولانا اور نیت ٹھیک ہونی چاہیے، باقی جو کچھ۔ او بھائی نیت ٹھیک ہونی چاہیے تو یہ نماز کی شرطیں بھی تو شریعت ہے، یہ کوئی مولوی نے تو نہیں بنائی، یہ تو اللہ رسول کے احکامات ہیں۔ یہ چیزیں ہوں پھر نیت ہو پھر نماز درست ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جناب علی بس حرام حلال رلا کر شامل کر کے وہ جناب نماز پڑھنے لگ گیا، بندہ کہے کہ نیت ٹھیک ہو تو پھر ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگی۔ یہ ساری شرطیں پائی جائیں پھر نیت ٹھیک ہو تو پھر نماز مکمل ہوگی۔ میں حدیث رسول پڑھ دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ کعبے میں ہے، رب کے گھر اس کے سامنے ہے، غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب بندے کی خوش نصیبی پہ حیران ہوں گے آپ کہ بندہ رب کے گھر کے اندر ہے، شین حرم میں ہے، جہاں ایک پڑھو لاکھ کا ثواب ملتا ہے، جہاں کعبے پہ ایمان کی نگاہ سے دیکھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کعبے کے اندر موجود ہے، غلاف کعبہ اس نے پکڑا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، عرض کی گئی حضور وہ وجہ کیا ہے اس کی دعا کی ان کی قبول ہوتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَشَرَابُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، جو وہ پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو وہ کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو اس لیے نماز کی یہ جو شرطیں ہیں یہ پہلے ہوں گی تب آپ کی نماز ہوگی۔ تو طہارت کے اندر تین چیز آتی، بندے کا جسم بھی پاک ہو، جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہوں، جس جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ دوسری چیز ہے ستر عورت۔ دوسری کیا چیز ہے؟ ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ کا ڈھانپنا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا اس کا در شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جسم کا حصہ ڈھانپنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو باقی جسم پر کپڑے ہیں یہ زیب و زینت کے طور پر ہیں، یہ زیب و زینت کے طور پر ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک بندہ جو ہے عامی حالت میں وہ قمیص اٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جس طرح ہم کسی دنیا دار کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے بڑا بن سور کر جاتے ہیں، اسی طرح حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ۔ تو یہ زیب و زینت کے اندر آتا ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ شرمگاہ کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب عورت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ مسئلہ خود ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بالخصوص میرے وہ احباب بزرگ جو والدین کی حیثیت رکھتے ہیں وہ توجہ سے سنیں، اور وہ بھائی وہ نوجوان توجہ سے سنیں جن کی بہنوں پر جو ہے وہ باتیں اپنی منوا سکتے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، اس کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے نماز کے وقت کیا ہے؟ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہاں بڑی توجہ چاہوں گا، اگر اللہ نہ کرے میری ماں بہن کے سر پہ دوپٹہ باریک ہے جس سے بال نظر آ رہے ہیں، بند کمرے میں بھی نماز پڑھے گی تو نماز ہو، بند کمرے میں بھی نماز پڑھے گی تو نماز ہو، ناراض تھی گیا ہو، بند کمرے میں بھی نماز پڑھے تو نماز ہو۔ یار بند کمرے میں اگر ماں بہن ہماری نماز پڑھے باریک دوپٹے کے ساتھ، نماز نہیں ہوگی تو اس دوپٹے کے ساتھ دیگر پروگراموں پہ جانا صحیح ہوگا؟ جی صحیح ہوگا جانا؟ کوشش کریں، توجہ کریں، اپنے گھر پر نظر رکھیں۔ اب ادھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں،
یہ تو مسئلہ ہے نا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا ہوگا عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کی حضور لباس پہن کر ننگی ہوں گی؟ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو ان کا لباس اتنا باریک ہوگا جس سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا یہ ہوگا کہ ان کا لباس اتنا چست ہوگا کہ اعضاء انہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بھائی کوشش کریں